بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، قرآن عزیز کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ پروردگار عالم فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ۔ لوگو، یہ کتاب یعنی قرآن پاک ہم نے اس کو اتارا، مبارکن، یہ برکت والی کتاب ہے۔ اب برکت والی کتاب کا تقاضا تو یہ ہے فاتبعوہ، تم اس کی اتباع کرو، واتقوا، اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ جس جہت سے بھی قرآن پاک کو دیکھا جائے، اسی جہت سے قرآن پاک برکت والا ہے۔ عقیدے کی اصلاح کے اعتبار سے دیکھا جائے، عقیدے کی اصلاح کرتا ہے۔ عمل کے اعتبار سے دیکھا جائے، عمل کی اصلاح کرتا ہے۔ اور روحانی بیماریوں کی طرف دیکھا جائے، ان کی اصلاح کرتا ہے۔ جسمانی بیماریوں کی طرف دیکھا جائے، ان کی اصلاح کرتا ہے۔ قرآن عزیز مبارک کتاب ہے، اللہ نے فرمایا بابرکت کتاب ہے۔ پڑھنے والے کی زندگی میں برکت، سننے والے کے عمل میں برکت، اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اس کی اتباع کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ دو چیزیں جب جمع ہو جائیں گی، قرآن پر عمل کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، تو فرمایا لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اور فرمایا یہ کتاب تمہارے اوپر اس لیے اتاری گئی، انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ اگر تم یہ بات کہہ دیتے مسلمان کہ ہم سے پہلے دو جماعتوں پر کتابیں آ چکی ہیں، یہودیوں پر بھی آ گئی اور عیسائیوں پر بھی آ گئی۔ یہودی اپنی کتاب پڑھتے ہیں، عیسائی اپنی کتاب پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہودیوں اور عیسائیوں میں کوئی اپنی کتاب کا حافظ نہیں۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ اعزاز جو حاصل ہے تو صرف قرآن پاک کو حاصل ہے کہ قرآن پاک کے حافظ کو تلاش کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر میں نہیں جانا پڑتا، بلکہ ہر شہر کے ہر محلے میں آپ کو قرآن پاک حافظ ملتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کتاب کو اتارنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ تم یہ نہ کہہ سکو مسلمان کہ ہم سے پہلے یہودیوں پر بھی کتاب آئی اور عیسائیوں پر بھی کتاب آئی اور سب کے سب اپنی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، تو ہماری کتاب کہاں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن اس واسطے اتارا
کہ پہلے 2 جماعتوں پر کتاب اتر چکی ہے، وہ اپنی کتاب پڑھتے ہیں، آپ اپنی کتاب پڑھتے ہیں۔ اور ان اور اس کتاب کے اندر فرق یہ ہے، وہ پوری کی پوری کتاب نبی کو دے دی جاتی، تھما دی جاتی، لیکن قرآن پاک اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، جتنی نبوت کو ضرورت پڑتی اور جس مقام پہ ضرورت پڑتی اترا قرآن اتار دیا۔ پہلی کتابوں کی حفاظت کا اللہ پاک نے ذمہ نہیں اٹھایا، قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی آیتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ یقین سے کہہ سکتے ہیں یہ وہی آیات ہیں جن کو صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی آیات ہیں جن کو جبریل امین لائے تھے۔ اس لیے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ پروردگار عالم نے خود اٹھایا۔ اللہ اللہ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ اللہ پاک نے فرمایا دوسری اس کتاب کے اتارنے کی وجہ یہ ہے کہ تم یہ بھی کہہ سکتے کہ اگر ہمارے اوپر بھی کتاب اترتی تو ہم یہود و نصارہ سے ہدایت میں آگے بھی بڑھ جاتے۔ تو ہم نے اس واسطے یہ کتاب کے اتارنے کی 2 وجہ، یہود و نصارہ پر کتاب اتری، تم یہ نہ کہہ سکو کہ ان پر آئی اور ہمارے اوپر نہیں ہے، اور تم یہ بات بھی نہ کہہ سکو کہ اگر ہمارے پاس کتاب ہوتی تو ہم ہدایت میں ان سے آگے نکل جاتے، ہم نے کتاب اتار دی۔ اور پھر اس کی اگلی صفت یہ بیان فرمائی فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، فرمایا اس کتاب کے اندر واضح واضح دلائل بھی ہیں، واضح دلائل بھی ہیں، ہدایت بھی ہے اور رحمت، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ جہاں یہ عقیدے کی اصلاح کرتی ہے، جہاں یہ عمل کی اصلاح کرتی ہے، وہاں یہ کتاب بیماروں کو شفا دینے کے واسطے بھی پڑھی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کتاب کو، سورۃ فاتحہ کو، دوسری سورتوں کو پڑھ کے بیمار کے واسطے پھونک مارتے، اللہ تعالی شفا عطا فرماتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر معوذتین پڑھ کر پھونکتے اور پھر اپنے بدن پر پھیر لیا کرتے۔ صحابہ کرام سورۃ فاتحہ کو پڑھتے اور اپنے بدن پر پھیر لیا کرتے، سورۃ فاتحہ کو پڑھتے اور دوسروں کو دم کر دیا کرتے۔ تو روحانی اور جسمانی برکت کے لیے اور شفا کے لیے یہ کتاب آئی، اور اللہ پاک نے فرمایا جب اتنے فائدے اس کتاب میں ہیں تو فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو میرے قرآن کی کتاب کی آیات کو جھٹلائے، آیات کو جھٹلائے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ فمن اظلم ممن کذب بآیات، دنیا میں صحیح ترین، دنیا میں صاف ترین اور سچی ترین کتاب جو ہے اس کا نام قرآن عزیز ہے، اور فرمایا جو اس کو بھی جھٹلائے، اللہ نے فرمایا اس سے بڑا دنیا میں ظالم کوئی نہیں، بس صدف عنہا، اور اس کے عمل سے قطرا جائے، اس کے عمل سے قطرا جائے۔ ہم بھی کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ہم مسلمان بھی جو کچے قسم کے مسلمان ہیں وہ بھی قطرا جاتے ہیں، پھیر پھرا کر جاتے ہیں، آگے پیچھے بات کو کر جاتے ہیں۔ فرمایا سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون، جو قرآن کے عمل سے ہٹ جاتے ہیں، قرآن کے عمل سے قطرا جاتے ہیں، جی چرا جاتے ہیں،
تو ان کے اس جی چرانے کی وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان کو سخت عذاب کے اندر مبتلا کریں۔ اور دوسرے مقام پہ آیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، فرمایا کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ذکر سے مراد اللہ کا قرآن، جو اس سے اعراض کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، اس سے چہرہ پھیرتا ہے، اس سے ہٹ کے رہتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا کہ اس بندے کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس بندے کی زندگی کو تنگ کر دیتے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ زندگی تنگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی تنگ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک اس کی قبر کی زندگی کو تنگ کرتا ہے۔ جب قبر کی زندگی تنگ ہو جائے گی، وہ قیامت والے دن اٹھے گا، اور جب اٹھے گا تو اس کی آنکھیں نہیں ہوگی، اس کی بینائی نہیں ہوگی۔ قرآن سے اعراض کرنے والا، قرآن سے منہ پھیرنے والا، آیات کی تکذیب کرنے والا، آیات کو جھٹلانے والا، آیات پر ایمان نہ لانے والا جب قیامت والے دن اٹھے گا، فرمایا ہم ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، تو وہ آگے سے سوال کرے گا رب لما حشرتنی اعمی، اے اللہ تو نے مجھے جو اندھا کر کے اٹھایا تو اندھا کر کے اٹھانے کی وجہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں، تو وہ آگے پروردگار عالم سے سوال کرے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا کے اندر تو میں بینا تھا، میری آنکھیں تھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، یاد رکھ تیرے پاس میری آیات آئی تھی اور تو نے آیات کو بھلا دیا تھا، فکذالک اليوم تنسا، آج ہم تجھے بھلاتے ہیں، آج ہم تجھے بھلاتے ہیں۔ تو اللہ جو فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو سخت عذاب دیں گے، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون، اس کے کترانے کی وجہ سے اور قرآن سے جی ہٹانے اور چرانے کی وجہ سے ہم اسے سخت عذاب کے اندر مبتلا کریں گے، اس کے چرانے کی وجہ سے۔ اور اس میں سے ایک عذاب قرآن پاک کے اندر بیان اور ایک حدیث پاک کے اندر۔ حدیث پاک کے اندر تو یہ آتا ہے کہ جو شخص قرآن کا حافظ تھا، ایک تو ہے بیمار ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بیماری ایسی لگ گئی اس کو کہ اس کا حافظہ ہی نہیں رہا، اس کو قرآن پاک بھول گئی، کوئی ایسی چوٹ لگی، کوئی ایسی تکلیف آئی کہ قرآن پاک اسے بھول گیا۔ لکھا ہے محدثین اور مفسرین کے بارے میں کہ کئی محدثین ایسے تھے کہ آخری دور کے اندر ان کے حافظے جاتے رہے، اور آخری دور کے اندر دوسرے محدث ان سے حدیث نہیں لیتے تھے کہ اب ان کا حافظہ خلط ملط ہو گیا، اس واسطے ان سے حدیث نہیں لیتے۔ وجہ کیا ہے؟ جوان بیٹا فوت ہو گیا، فلاں ہو گیا جی فلاں، کوئی تکلیف آئی اور حافظہ جاتا رہا۔ ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حافظہ جاتا رہے، وہ الگ بات ہے، اور ایک ہے کہ جان بوجھ کر قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا اور قرآن پاک کو بھلا دینا۔ ایسے شخص کے بارے میں وعید آئی ہے کہ جو قرآن پاک کی آیات کو یاد کر کے بھلا دیتا ہے، قیامت والے دن اس کا ایک حصہ مفلوج اور فالج کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات کو جان بوجھ کے بھلا دے، میں عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت آئے خدا نہ خواستہ تو وہ الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر آیات کو بھلا دینا اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ اللہ آگے فرمایا انہی یہودیوں کے بارے میں ہم ینظرون الا ان تأتیہم الملائکہ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتصروا انا منتصرون۔ فرمایا گیا کہ یہ لوگ کس انتظار میں ہیں؟ نبی کو نہیں جو مانتے ہیں تو کس چیز کے انتظار میں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے ہیں، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، ہمارے پاس فرشتے ہیں، جو نبی کے پاس فرشتہ تھا وہ سیدھا ہمارے پاس ایک۔ اور دوسرا اس انتظار میں او یأتی ربک کا کہ چلو فرشتے نہیں آتے تو اللہ آ جائے، فرشتے نہیں آتے اللہ آ جائے،
او یات یا بعض آیات رب کا، یا پھر اللہ کی بعض نشانیاں اور علامتیں آ جائیں۔ تو وہ نشانیاں اور علامتیں کیا ہیں؟ بخاری شریف میں حدیث آ رہی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ اب مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو قیامت سے پہلے مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب مغرب سے طلوع ہوگا تو ایک توبہ کا دروازہ ہے، جب ہم توبہ کرتے ہیں تو یہ ہماری توبہ اس دروازے سے اندر چلی جاتی ہے اور اللہ ہماری توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ جب مشرق سے سورج نکلے گا، سورج طلوع ہوگا، تو فرمایا وہ توبہ کا دروازہ بند کرو۔ جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب مغرب سے جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا، اس طرح بخاری شریف میں حدیث آ رہی ہے، تو پھر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے، اور اس کے بعد جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا تو ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں کی جائے۔ اسی طرح فرمایا گیا جب ہنزلی تک جان پہنچ جاتی ہے اور فرشتے نظر آنے لگتے ہیں اور یقین ہو جاتا کہ اب میری موت آ رہی ہے اور موت کی علامات ساری ظاہر ہو جاتی ہے اور جان نکلنے لگتی ہے، تو اس وقت کے متعلق بھی آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہو۔ اس واسطے انسان سے گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں انبیاء کی ہستیاں اللہ نے ایسی بنائی ہیں جو بالکل گناہوں سے پاک اور صاف، مبرہ، منزہ اور معصوم۔ انبیاء کے علاوہ جو لوگ ہیں کسی نہ کسی درجے میں ان سے خطا ہوتی رہتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات باب التوبہ والاستغفار کے اندر حدیث آ رہی ہے، فرمایا ایک بندے سے روزانہ 70 مرتبہ بھی گناہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو مصرین میں نہیں لکھتے، اصرار کرنے والوں میں نہیں لکھتے کہ اس نے گناہ کا اصرار کیا۔ اصرار وہ کرتا ہے جو توبہ نہیں کرتا، اصرار اس کا ہوتا ہے جو توبہ نہیں کرتا۔ میں فرمایا او یاتیا ربوں کا او یاتیا بعض آیات ربک، تیرے رب کی بعض علامتیں، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، اس کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بند ہے۔ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل۔ جس شخص نے پہلے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور توبہ کا دروازہ بند ہونے کے بعد پھر کلمہ پڑھے اور اب ایماندار ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں لا ینفع نفسا ایمانها، کسی نفس کو بھی اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، کسی نفس کو بھی اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اللہ کے دربار میں ایمان وہی ہے جو جبری نہ ہو بلکہ اختیاری، ایمان اختیاری، عمل اختیاری۔ جو ایمان جبری ہے، مجبوراً کسی کو کہہ کر کوئی کام کروایا جائے یا اللہ تعالیٰ دباؤ ڈال کر کسی سے کلمہ پڑھوا لیتے ہیں، تو اللہ کے ہاں بھی جبری ایمان کی حیثیت کوئی اور جبری عمل کی حیثیت بھی کوئی، اور جو اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے کرتا ہے اس کا نفع ہوگا۔ لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل اور کسبت فی ایمانها خیرا قل انتصروا انا منتصرون۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم بھی ان آیات کی انتظار کرو، تم بھی ان نشانیوں کی انتظار کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علامات قیامت بتاتے ہیں۔ ان علامات قیامت میں سے ایک یہ بتایا کہ مسجدوں کے اندر شور ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں سے یہ بتایا، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، علامات قیامت میں سے یہ بتایا کہ دجال آئے گا، اور حضور نے فرمایا میری امت کے لیے بہت بڑا فتنہ ہوگا، دجال آئے گا امت کے لیے بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، جو سورۃ کہف کی تلاوت کیا کرتا ہے اللہ پروردگار عالم اس کو فتنہ دجال سے محفوظ کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، دجال کا آنا اور مہدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا آنا، یہ ساری علامات قیامت میں سے علامات قیامت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ عام ہو جائے،
جھوٹ کا عام ہو جانا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے، اور جنگلوں کے جانوروں کا شہر کا رخ کرنا ایک حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ تو یہ جو جتنی علامات قیامت ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتظروا، لوگوں تم اس کا انتظار کرو، انتظار کرو۔ اور سمجھدار وہ بندہ ہے جو بر وقت توبہ کر، سمجھدار وہ ہے جو بر وقت عمل کر دے، سمجھدار وہ ہے جو بر وقت برائی کو چھوڑ دے، سمجھدار وہ ہے جو بر وقت سمجھ جائے، سمجھدار وہ ہے جو بر وقت اپنے آپ کو سنبھال لے۔ فرمایا گیا انتظروا، لوگوں انتظار کرو، انا منتظرون، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں۔ اگر تم اس کی انتظار میں ہو تو پھر لگے رہو۔ آگے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے فرقوا دینہم، دین کے ٹکڑے کر، امیروں کا دین اور بنا دیا، غریبوں کا دین اور بنا دیا، بڑوں کا دین اور بنا دیا، چھوٹوں کا دین اور بنا دیا۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور فرمایا وہ ٹکڑے ٹکڑے، دین کو بھی ٹکڑے کر دیا اور خود بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، خود بھی الگ الگ ہو گئے، جو دین کو ٹکڑے کر کے خود بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ فرمایا لست منہم فی شیء، میرا نبی آپ کا ایسے لوگوں میں سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جب ایسے لوگوں سے ہمارے نبی پاک کا تعلق کوئی نہیں تو ایسے لوگوں سے امت کا تعلق کس طرح ہونا چاہیے؟ امت کا تعلق کس طرح ہونا چاہیے؟ اب انکار حدیث کا فتنہ عجیب اٹھ گیا۔ جب حدیث بیان کی جاتی ہے تو جو منکرین حدیث ہیں حدیث پر مذاق اڑاتے ہیں کہ حدیث ہے ہی کوئی نہیں۔ جب حدیث ہے کوئی نہیں تو قرآن پاک کے احکام کی تشریح ہم کہاں سے لیں؟ نماز کس طرح پڑھیں؟ روزے کے احکام کا، زکوٰۃ کے احکام کا، ان احکامات کا ہمیں کس طرح پتہ چلے؟ تو یہ لوگ جنہوں نے دین کے فرقے ٹکڑے ٹکڑے کیے، ایران کے اندر بہائی ٹولہ ہے جو بہاؤلہ کو نبی مانتا ہے، ہمارے پاکستان ہندوستان کے اندر قادیانی ہے جو مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ تو دین کے ٹکڑے کرنے والے جو لوگ ہیں فرمایا آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ خدا کے حوالے ہے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، یہ جو لوگ کر رہے ہیں قیامت والے دن اللہ ان کو بتائے گا جو یہ کر رہے ہیں، اللہ بتائے گا جو یہ کر رہے تھے۔ قرآن پڑھا، آیت کچھ اور پڑھی، مفہوم کچھ اور بیان، حدیث پڑھی، حدیث اور پڑھی اور مفہوم اس کا اور بیان کیا، مسئلہ کسی اور جانب کا تھا تو کسی اور طرف لگا دیا گیا۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بخاری جلد 2 کے اندر حدیث آتی ہے، میں آج طلباء کو بھی سمجھا رہا تھا، فرماتے ہیں کہ سب سے ساری مخلوق میں گندے لوگ وہ ہیں جو کافروں والی ایتیں مومنوں کے لیے، ایت تو کافروں کے لیے آئی تھی لیکن اس کو اٹھا کر مومن کو لگا دیتے ہیں۔ فرمایا شر الخلق، حضرت ابن عمر فرماتے کہ کافروں والی ایتیں مومنوں کے لیے پڑھتے ہیں۔ اچھا تو میں عرض کرتا ہوں کہ جو بتوں والی ایتیں انبیاء کے لیے پڑھتے ہیں وہ کتنے گندے ہیں؟ جو بتوں والی ایتیں، بتوں کے بارے میں آ کے بت نہیں سنتے، بت کچھ نہیں کر سکتے، بتوں کو نہیں پتا کہ ہمیں کم کہاں سے اٹھا کر کہاں رکھا جائے گا، تو یہ ساری ایتیں پڑھ کر انبیاء پر فٹ کرتے جا رہے ہیں کہ یہ انبیاء کے بارے میں، انبیاء کچھ نہیں جانتے، انبیاء نہیں دیکھتے، انبیاء نہیں سنتے، حالانکہ ہر مفسر نے نیچے لکھا ہے کہ یہ انبیاء کے واسطے نہیں ہے، یہ بتوں کے واسطے، یہ اصنام کے واسطے۔ حتیٰ کہ ان لوگوں کے بڑے بھی لکھ گئے کہ یہ بتوں کے لیے، اصنام کے لیے، تو وہ کتنے خلیص لوگ ہوں گے جو بتوں والی آیات انبیاء پر چسپاں کرتے ہیں۔ انبیاء کے لیے تو اور آیات ہیں، دیکھیں حلال خوروں کے لیے اور آیات، حرام خوروں کے لیے اور، کافروں کے لیے اور، مومنوں کے لیے اور، پاکوں کے لیے اور، پلیتوں کے لیے اور، جنتیوں کے لیے اور، جہنمیوں کے لیے اور، انبیاء کے لیے اور، انبیاء کے دشمنوں کے لیے اور۔ انہوں نے بتوں والی ساری اٹھا کر جب انبیاء پر لگا دی تو اس سے بڑا اور تفرقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی فرقہ بندی اور کیا ہو سکتی ہے؟
تو ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا گیا جو دین کے اندر تفرقہ بازی کرتے ہیں، لست منہم فی شیء، میرا نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ خدا کے حوالے ہے، اور قیامت کے دن اللہ ان کو بتائے گا جو یہ کرتے تھے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ جتنے بھائی اور جتنے بہنیں اس درس پاک کو سننے کے لیے آئی ہیں، یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ دین پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بے دینی سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ صحیح عقیدہ نصیب فرما، یا اللہ صحیح عمل نصیب فرما، یا اللہ جو صحیح عقیدے والے لوگ ہیں یا اللہ ہمیں ان سے وابستہ فرما، یا اللہ برے عمل اور برے عقیدے والے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔